أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. پر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 35، 36 اور 37 یہ شامل ہیں. اور یہ جو ہے سورۃ المائدہ کا 6واں رکوع ہے، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کچھ دن کا وقفہ رہا درس قرآن میں، اور آج سے یہ 6واں پارہ ہے جس کے نصف تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکا تھا، اور اب آج کے درس میں شامل یہ آیہ نمبر 35 سے ہم دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں. یہ جو مقام ہے یہ نہایت اہم ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. وہ یہ ہے کہ احکام کی بات بہت زیادہ ہے، متعدد مقامات پر احکام موجود ہیں، اور خاص جو سورۃ المائدہ ہے یہ تو احکام سے بھرپور ہے. شروع سے لے کے اب تک متعدد احکام کا تذکرہ ہوا. بالکل سورہ کا آغاز ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، ایگریمنٹس کو جو بھی تمہارے ہیں ان کو فلفل کرو، اس کی خلاف ورزی نہیں کرو. اسی طرح سے پھر آگے آیا کہ جی احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، کوآپریٹ کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. بڑا اہم حکم ہے. ترتیب کے ساتھ آگے چلتے جائیں، حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا. پھر اسی طرح سے جو یہودی اور عیسائیوں کے ذبیحے کا حکم ہوا، بیان ہوا. پھر ان کے ساتھ عورتوں کے نکاح کا بارے میں بیان ہوا، طہارت کے احکام بیان ہوئے، انصاف کا حکم آیا. یہ ترتیب کے ساتھ یہ احکام جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو آج کے درس میں شامل آیات مبارکہ ہیں، ان کے بعد آگے یعنی آیہ نمبر 38 سے پھر مزید احکام آئیں گے. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف حاکمانہ اور تعزیرانہ حکم کا طریقہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ سزا ملے گی. جیسے آیہ نمبر 34 کے اندر بڑی سخت سزا حرابے کی اور ڈاکے کی سزا بیان ہوئی. یہ درمیان میں یہ 3 آیات کا تھوڑا بریک دیا گیا ہے، گویا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا انداز قرآن مجید کا وہ مربیانہ ہے، تربیت کا انداز ہے، نہ صرف یہ کہ ایک حاکمانہ انداز ہو. اسی لیے اس کے اندر تقوی، طہارت، اندر کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت، اطاعت، یہ سب چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر احکام پر انسان عمل نہیں کر سکتا. تو تربیت بہت اہم ہے. اب آ جائیے ان آیات کے اوپر. یہ جو پہلی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پہ کامیابی کے لیے
3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، کامیابی کے لیے 3 شرائط گنوائی گئی ہیں، یہ آیت نمبر 35 کے اندر۔ پہلی شرط ہے تقوی، دوسری ہے وسیلہ، تیسری ہے جہد، مشقت اٹھانا اللہ کے راستے میں۔ جو پہلی شرط ہے تقوی، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ قرآن مجید کا نہ صرف بلکہ خاص اس سورہ مائدہ کا ٹریڈ مارک ہے، اس کا سمبل ہے، کوہان ہے، اس سورہ کی پہچان ہے، تقوی کا حکم۔ اب تک جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے نمبر 34 تک، اس میں کم از کم 6 بار تقوی کا حکم بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر شروع سے شروع ہو جائیں تو آیت نمبر 2 شروع میں ہی بالکل وہاں پہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والے۔ آیت نمبر 4 آئی، پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے۔ پھر جو ہے وہ آیت نمبر 7 آئی، اس میں پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 8 آئی، فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ وہاں پہ تقوی کے ساتھ توکل کو بھی جمع کر دیا، گویا کہ بتا دیا کہ یہ 2 تا لازم ملزوم ہے، جہاں پہ تقوی ہوتا ہے توکل بھی وہیں پہ ہوتا ہے، توکل نہیں ہے تقوی بھی نہیں، 2 ہا اور 2 تا علماء فرماتے ہیں لازم ملزوم ہے۔ 2 ہا حلال خوری حلال کاری، حرام خوری حرام کاری، 2 تا تقوی اور توکل، یہ 2 لازم ملزوم ہیں، 2 مسلسل مقامات پر تقوی کے ساتھ توکل کو جمع فرمایا۔ آیت نمبر 27 آئی تو وہاں پر پھر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے ہاں اس شخص کے اعمال اور قربانی اور جہد قبول ہوتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے، تقوی والوں کا اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے۔ تو یہ اب 7ویں جگہ ہے جہاں پر مسلسل تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ احکام پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو اندر سے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کتنا شاندار ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سابقہ کتب کے عالم تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تقوی کس کو کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک انداز ہے کہ اپنے کسی اہم ممبر کو عزت دینے کا ایک انداز ہے، اس کی خدمات کو کا اعتراف کرنے کا ایک انداز ہے کہ کعب احبار ایک عالم بھی ہیں یہودیوں کے، اور اب دین اسلام کی ٹھنڈی بہار اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہے۔ تو امیر المومنین خود اللہ رب العزت نے ان کو بہت علم اور وزڈم سے نوازا ہے، لیکن پھر پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین کبھی آپ کا کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے کہ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، راستہ تنگ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اس وقت میرا ایسے راستوں سے گزر ہوا کرتا تھا کہ ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوتی تھی، راستہ درمیان میں تنگ ہوتا تھا۔ آج بھی ہم جائیں کھیتوں فصلوں کے اندر تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ 2 کھیت ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، تنگ چھوٹا راستہ ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے تھے۔ فرمایا کیسے گزرا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ گزرنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، پاؤں کو اٹھا کر چلتا تھا احتیاط کے ساتھ، تاکہ کانٹے بھی نہ چبھیں اور میرا پاؤں پھسلے بھی نہیں۔ عرض کیا کہ امیر المومنین ھذا ھو التقویٰ، یہ ہے تقویٰ، کہ یہ دنیا میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ایسے ہے کہ ارد گرد کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، گناہ کی طرف بلانے والی چیزیں ہیں، شہوات ہیں، داعیات ہیں، یہ سب کانٹوں کی مثال ہیں۔ تو اس میں جب چلنا ہے تو اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کر کے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلا نہ جائے۔ فرمایا کہ یہ تقوی ہے۔ اب یہ 2 جلیل القدر صحابہ کے بیچ میں یہ جو گفتگو ہوئی ہے، محض ایک مثال سے تقوی کا مفہوم ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسا اہم حکم ہے قرآن مجید، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں کرو، 3 شرائط ہیں کامیابی کی۔ پہلی ہے تقوی اختیار کرو، دوسری ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وسیلہ، قرب کا ذریعہ کوئی تلاش کرو اللہ کی طرف۔
یہ دو چیزوں کو اکٹھا کیوں کیا تقوی کے ساتھ وسیلہ کو؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو تقوی ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے، یہ ایک محرک ہے، ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے بہت بڑا تقوی۔ اسی طرح جو وسیلہ ہے یہ بھی ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے، انسان کو جو ہے وہ اندر سے تیار کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اعمال صالحہ کے اوپر۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، فرق بڑا واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے یہ ایک منفی موٹیویشنل فیکٹر ہے، یعنی محرک جذبہ ہے لیکن منفی ہے، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کی ناراضگی مول نہ لو، اللہ کے احکام کو نہ توڑو، تو یہ ایک منفی جذبہ ہے۔ جبکہ جو وسیلہ ہے یہ ایک مثبت جذبہ ہے، کہ ہر ایک ایسا عمل کرو کہ جس میں انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر سورہ زاریات پارہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ زاریات کے 3 رکوع میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، فرار اختیار کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جس طرح کوئی قیدی ہوتا ہے جیل سے چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، یا مجرم ہے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، تو وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ ہو سکے، اس کو نجات مل سکے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کو کہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں قیدی فرار ہو گئے، اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف۔ کام کاروبار معاش کی بات آتی ہے تو اس میں کہتے ہیں تمشو، چلو اس کی طرف۔ اللہ کی طرف آنے کی باری آتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آنے کی باری آتی ہے تو فرماتے فَسْعَوْا، سورہ جمعہ، تیز چلو، فَفِرُّوا، بھاگو اللہ کی طرف۔ تو وسیلہ کیا ہے کہ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی موٹیویشن کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف آئے۔ تو تقوی اور وسیلہ یہ دو مختلف فیکٹرز میں یہ فرق علماء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وسیلہ کہتے کس کو ہیں یہ بڑا اہم ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کو ایک مسلکی تعصب کے اندر جو ہے وہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ڈال دیا ہو۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ایک ایکسٹریم پہ کھڑا ہوا ہے، ایک انتہا پہ ہے، وہ مطلقاً ہی وسیلے کو شرک کہے گا کہ وسیلہ جو ہے یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے۔ دوسری طرف ایک انتہا پہ ایک فریق کھڑا ہوا ہے جو یہ کہے گا کہ جی وسیلہ ہی سارا کچھ ہے، عمل کی کمزوری ان میں دکھائی دیتی ہے کہ عمل کی طرف نہ آئیں، اپنے عقیدے کو نہ دیکھیں، عقیدت کا غلبہ اتنا زیادہ آ جائے کہ بس وسیلہ ہی جو ہے وہ سارا کچھ ہے، جس میں عمل کے اندر سستی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا سادہ، بڑا بہترین۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اسی طرح سے تابعین تبع تابعین کا جو انداز ہے وسیلے کو سمجھنے کا یا سمجھانے کا، وہ سمجھ لے تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ پہلے جو لفظ وسیلہ ہے اس پر غور کر لیں۔ یہ جو لفظ وسیلہ ہے یہ وصل سے نکلا ہے، واو سین لام، یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ربط، جوڑ، یہ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہیں سے قریب قریب ایک اور لفظ ہے، وہ بھی وہ صاد کے ساتھ ہے، وصل، جس کا الٹ جو ہے متضاد آتا ہے فصل۔ فصل کہتے ہیں جدائی کو، وصل کہتے ہیں ملاپ کو، ملنے کو۔ تو یہ وصل سین والا اور وصل صاد والا، دونوں کا معنی جو ہے وہ قریب قریب ہے، ایک جیسے ہے، ملنا، جوڑنا، ربط اختیار کرنا، دونوں کا معنی ایک ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان جو لسان العرب جو صاحب لغت ہیں بہت بڑے، اور اس طرح سے مفردات القرآن والے جو حضرت ہیں ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ فرق اس میں یہ ہے کہ جو وصل سین والا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملنا ایسا کہ جس کی بنیاد محبت اور رغبت ہو، یعنی بے مقصد ملنا نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے ملنا، اس کو کہتے ہیں وصل سین کے ساتھ۔ اور جو وصل ملنا ہے وہ حادثاتی ملنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بے جوڑ ٹائپ کا، یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وسیلہ جو سین سے نکالا گیا ہے اس کا مطلب ہے قربت، محبت اور رغبت کے لیے ملنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وسیلہ صاد والا استعمال نہیں کیا، یہ ہم دیکھیں، بلکہ یہاں پر وسیلہ سین والا استعمال کیا۔ تو وسیلے کا جو ظاہری مطلب ہوگا اردو کے اندر وہ کیا ہوگا؟ ذریعہ، کہ فلاں بندہ فلاں چیز کا وسیلہ بن گیا، جی میرے اوپر قرض تھا، فلاں بندہ اس کا وسیلہ بن گیا، مجھے یہ پریشانی تھی، فلاں بندہ اس کا وسیلہ بن گیا۔
اردو میں وسیلے کا مطلب محض ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں وسیلہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قرب کا ذریعہ۔ بہت فرق پڑ جاتا ہے محض ایک لفظ کے استعمال کرنے سے۔ ایک زبان سے جب دوسری زبان میں لفظ آتا ہے تو اس کے استعمال میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کئی ساری ابحاث وہ اختلاف کا ذریعہ اس وجہ سے بنی ہیں کہ ایک فریق اردو کے اعتبار سے زور دیتا ہے، دوسرا عربی کے اعتبار سے زور دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ جب عوام الناس میں وہ بات آتی ہے تو وہ جناب ایک مسلکی تعصب کی شکل اختیار کر۔ قرآن مجید میں کئی ساری اس کی مثالیں کہ جب بھی عربی زبان سے کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کوئی چیز تو یہ سب دنیا کی سب زبانوں کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ اردو کے ساتھ چونکہ ہمارا تعلق ہے تو اس لیے ہمیں اردو میں کئی ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نمبر 123 کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب ذلیل کا جو لفظ ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کہ ایک شخص کس جگہ پہ اجنبی ہے تو اب عربی میں اس کو ذلیل کہہ دیں گے، کبھی اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نیا آدمی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے کسی بندے کا اور کوئی کمزوری کا کوئی فیکٹر ہے، کس جگہ پہ زبان نہیں جانتا، یا مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی جماعت ہے تعداد کے اعتبار سے کمزور ہے، تو ان کے لیے اذلہ یا ذلیل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی کے اندر۔ لیکن اردو میں ذلیل کا لفظ کمینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، امورل ان ایتھیکل شخص کے لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن جس دن تم اذلہ تھے۔ اب اردو والا ترجمہ کریں گے تو ہمارا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھئی بدر کے جو حالات تھے اس کا پس منظر تھا، اس کے حالات اتنے تمہارے لیے فیور نہیں تھے، تعداد تمہاری کم تھی، اسلحہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ وہ غزوہ بدر کے تناظر میں تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے 4 پارے کے اندر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اصطلاح استعمال کی، اور بے شمار جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں کہ جب اردو کے اندر لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے، عربی میں اس لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہی وسیلے کے ساتھ یہی لفظ جہالت ہے، ایک ٹرم ہے جہالت۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو جو جہالت ہے اردو کے اندر یہ عالم یا علم کا متضاد استعمال ہوتی ہے، لا علمی، کس چیز کا علم نہیں، جبکہ عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے جذباتی ہونا۔ اب اردو کے اندر کیا ہوگا، کس شخص کو آپ جاہل کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہو، اصل میں عربی کے اعتبار سے اگر وہ شخص جذباتی ہے، وہ چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا ہو کر کے بھی وہ غصہ میں پاگل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ تو اردو عربی میں اصطلاحات کے استعمال کی وجہ سے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کافی فرق آ جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی اپنی امت کو، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل یقرب الیک۔ اب وسیلے کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں۔ اے اللہ بے شک ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اور ہم آپ سے محبت مانگتے ہیں ہر ایسی ذات کی، ہر ایسے شخص کی کہ جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کا محبوب، اور ہر ایسے عمل کی آپ سے محبت چاہتے ہیں کہ جو آپ کے قریب کرتے ہیں، جس سے آپ کی قربت مل جائے۔ اب اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل ہوگا اس کو کیا کہیں گے کہ وہ ایک وسیلے کی شکل اختیار کر جائے گا ہمارے لیے۔ اسی لیے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے جو وسیلے کی تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت الہی، طاعت، تقرب، ایمان، عمل صالح، یہ ساری چیزیں وسیلے کا معنی دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید نے کس معنی میں استعمال کیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، 3 طرح کا۔ ان میں سے پہلا وسیلہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے اس کا استعمال کر کے اللہ سے دعا مانگنا۔ مثال کے طور پر شب قدر کی دعا حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا جمع کے لیے فاعف عنا یا غفور، یا کریم۔ اے اللہ بے شک تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اب اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔
دوسرا ہے کسی زندہ شخص کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا. مثال کے طور پر بخاری شریف کی روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جب مدینہ کے اندر قحط پڑتا تھا، بارش کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلاتے تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ پہلے تیرے محبوب ہوتے تھے حضور پاک علیہ السلام، تو ہم ان کے وسیلے سے آپ سے مانگتے تھے، اور اب یہ ان کے چچا ہیں تو ہمارے اوپر رحم فرما اور بارش برسا دے. تو رب العزت بارش برسا دیتے تھے. تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ عمل ان کا موجود ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کے ذریعے سے جو وسیلہ پکڑنا ہے یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے. بخاری شریف کتاب الاستنباط باب سؤال الناس الامام، وہاں پر جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے. تیسرا طریقہ ہے وسیلے کا، وہ ہے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا. یہ بھی ثابت ہے بخاری شریف کے اندر کتاب البیوع، کتاب الاجارات کے اندر وہ مشہور روایت آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 3 بنی اسرائیل کے دوست تھے، وہ کہیں پر گئے سفر پہ، واپس آ رہے تھے تو طوفان باد و باران کے اندر وہ گھر گئے. پہاڑ کے اندر دامن میں پناہ لیے، غار میں جا گھسے، اور جب وہاں پر پناہ لی تو ایک پتھر آیا لڑکتا ہوا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب ان کو راستہ چاہیے تھا، تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے. تو لہٰذا جو ایک خاص عمل، چاہے وہ ایک ہی کوئی، تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ سے اس کے ذریعے سے دعا مانگ. تو پہلے نے دعا مانگی پتھر تھوڑا سا سرکہ، دوسرے نے دعا مانگی تھوڑا سا مزید رستہ بنا، تیسرے نے دعا مانگی تو رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دی. تو فرمایا کہ یہ 3 بندوں نے اپنے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ سے مانگا تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کا راستہ کھول دیا، آسان کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا جو ہے یہ بھی جائز ہے. فرمایا کہ یہ 3 طریقے وسیلے کے یہ تو جائز ہو گئے، ان 3 جو ہے وہ روایات کی روشنی. وسیلہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام بھی ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جامع صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاذان کے اندر موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی جو بھی میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا. یہ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے قرب میں ایک مقام ہے، سمجھ لیجیے کہ ایک سٹیج ہے بہت بڑا، جہاں پہ روز محشر، روز قیامت حضور پاک علیہ السلام کا ایک مقام ہے. اللہ رب العزت اپنی شایان شان جلوہ افروز ہوں گے، اور حضور پاک علیہ السلام سجدے میں جائیں گے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اقدس اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہر اذان سننے کے بعد ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ. اے اللہ تو اپنی شایان شان اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو وہ وسیلہ عطا فرما. تو وسیلہ ایک مقام کا نام ہے. مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو وسیلہ ایک اس مقام کا نام بھی ہے. تو اس لیے جو وسیلہ ہے یہ متعدد معنی اور متعدد صورتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. وسیلہ جو ایک اسٹریٹجی بھی ہے قرآن مجید کے اندر، فوز و فلاح کی، کامیابی کی، نجات کی. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے نمبر 103 کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جو حبل ہے اس کی تفسیر مفسرین کس سے فرماتے ہیں؟ قرآن مجید سے فرماتے ہیں یا پھر شریعت محمدی علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہے، آسمان سے اللہ نے لٹکائی ہوئی. اب جس نے اللہ کے پاس جانا ہے، کامیابی حاصل کرنی، نجات پانی ہے اس دنیا کی تکالیف سے، تو رسی لٹک رہی ہے، کھلا میدان ہے، بھئی جو تھام لے گا اس کو کامیابی مل جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی. تو سب کے لیے یہ اوپن ہے. اب یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ یا وسیلہ یہ رسی ہے. تو یہاں پر جو وسیلہ ہے وہ ایک کامیابی یا نجات کا ایک ذریعہ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ دنیا کے اندر یہ بتا دیا رشتہ، ناتا، تعلق داری، یہ سارے وسیلے باعث نجات نہیں ہیں، یہ کمزور وسیلے ہیں.
جن کو قرآن مجید عنکبوت کہتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک اسپائڈر ہے. یہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوست پکڑتے ہیں ان کی مثال ایک عنکبوت کی ہے، یعنی ایک اسپائڈر کی ہے، مکڑی کا ایک جالا ہے جس کو جو پھونک مارنے سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی یہ تعلقات اتنے کمزور ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تعلق اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط ہے، اللہ کا قرب، اللہ کا وسیلہ، یہ سب سے مضبوط ہے، جس کا ذریعہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، جس کا ذریعہ اطاعت الہی ہوتی ہے، جس کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی عمل ہوتا ہے، جس کا ذریعہ دعا ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ وسیلے کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ وسیلہ پکڑو. اب وسیلہ کیا ہو گیا؟ اگلے حصے کے اندر فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہد اختیار کرو، مشقت اٹھاؤ. ایسا ہر عمل کہ جس میں تمہیں اللہ کے لیے مشقت اٹھانی پڑے وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. ہر ایسا عمل گویا کہ وسیلے ہی کی تفسیر فرما دی. القرآن یفسر بعض ببعض، آیا کہ یہی حصہ بتا رہا ہے کہ وسیلہ کہتے کس کو ہے؟ عمل کے ذریعے سے. ایسی ہر چیز جس کو آپ وسیلہ کہیں لیکن وہ عمل میں سستی لے کر کے سمجھیں کہ آپ نے وسیلے کو غلط انٹرپریٹ کر دی. وسیلہ عمل کو کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور کسی نے کہہ دی قبر دھیان سے، تیرے اندر جنت کی شہزادی آ رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی لخت جگر آ رہی ہے. آواز آئی کہ یہاں پر عمل کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں، نام و نسب اور رشتے نہیں دیکھے جاتے. اتنے معاملات ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھ لی. ادھر جو ہے وہ ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، اعمال دیکھے جاتے. تو اس لیے وسیلے کی ہر ایسی تفسیر ہوگی کہ جس میں عمل پر زور دیا جا رہا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے. الفاظ دیکھیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. الیہ کو پہلے رکھا، وسیلہ کو بعد میں رکھا. فرمایا کہ اب یہ کلمہ حصر بن گیا ہے. مراد یہ ہے کہ اسی کی طرف وسیلہ پکڑو. وسیلہ صرف اور صرف ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ کی طرف. یہ انداز دوسری جگہ پر بھی موجود ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57 کے اندر. وہاں پر بھی وسیلے کا تذکرہ، وہاں پر بھی الہ مقدم ہے. سورۃ الاسراء کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ اپنے رب کی طرف ہی وسیلہ پکڑو. وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں. یہ تو جہاد ایک بہت بڑی امبریلا ہے، بہت وسیع اس کا مفہوم. جہاد بالنفس ہوتا ہے اپنی اصلاح. جہاد بالنفس کی ایک تفسیر جو ہے وہ علماء نے جہاد بالسیف کے ساتھ بھی کی ہے، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا. جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے. جہاد کا جو موضوع چلا وہاں پر اس کے بارے میں تفسیر سے بات ہو چکی ہے سورہ آل عمران کے اندر، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تناظر میں، کہ جہاد اور قتال یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں. جہاد بالنفس الگ ہے، خالص اپنے اوپر محنت کرنا، اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا، اندر کے بتوں کو توڑنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ جہاد بالنفس ہے. جہاد بالقتال کہتے ہیں کفر کے مقابلے میں تلوار لے کر کے نکلنا، جو فزیکل فائٹ ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر جا کر کے لڑنا. تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی. فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو. یہ انداز قرآن مجید میں آپ کو اور جگہ پہ بھی ملے گا. مثال کے طور پر سورۃ العنکبوت جس کا ابھی میں نے ریفرنس دیا، اس کی بالکل آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے کھولتے ہیں. سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69، وہاں پر بھی فی کا لفظ موجود ہے، یہاں پر بھی فی کا لفظ موجود ہے، فی سبیل. اسی طرح سے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے حق جس طرح سے حق ہے اس طرح سے اللہ کے بارے میں مجاہدہ اختیار کرو. یعنی خوب اپنے نفس کو رگڑا دو، خوب اپنے نفس کو لتاڑو، اور ہر ایک ایسا عمل کرو جو اللہ کی طرف تمہیں قربت دلائے. تو یہ لڑیوں کی طرح یہ تین چیزیں پروئی ہوئی ہیں، تین کام: تقوی، وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ، لعلکم تفلحون، تاکہ فرمایا کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی اختیار تمہیں مل جائے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اگر یہ تین چیزیں چھوڑ دو گے، سنو بے شک جو لوگ کافر ہے، لو ان لهم ما فی الارض،
اگر بے شک ان کے لیے ہو ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارا کا سارا ومثلہ معہ اور اس کی مثل بھی ان کے ساتھ ہو لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکیں من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبل منہم تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کلیجے کو چیر دینے والی تشبیہ ہے، ایسی سخت رونگٹے کو کھڑا کر دینے والی تشبیہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 91 کے اندر جیسا فرمایا ان الذین کفروا وماتوا جو لوگ حالت کفر میں مرے وہم کفار فلن یقبل من احد مل الارض اگر وہ زمین بھر کر کے سونا بھی لے نا اولاً تو وہاں پر کچھ ہوگا نہیں ان کے پاس. اس کو بلاغت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تعلیق بالمحال کہ آخری درجے میں کچھ ہو بھی اولاً تو کچھ ہوگا ہی نہیں کہ وہاں کی یہ کرنسی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب جہاں سے جاتے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، نہ ہی کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے اور نہ ہی قبر کے اندر کوئی کھڑکی ہوتی ہے، الماری ہوتی ہے پیسہ رکھنے کے لیے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنچارا، کچھ بھی نہیں ہوتا خالی ہاتھ. یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیا مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی پھنسا نہ ہو جائے. فرمایا یہ زمین بھر سارا کچھ مل جائے اس کو، سارے خزانے اس جیسی مزید بھی اس کو مل جائے اور وہ اپنی جان چھڑانا چاہے ما تقبل منہم نہیں چھوٹنی جان وہاں ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب. یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ وہ نکلیں من النار جہنم سے وما ہم بخارجین منہا اور وہ اس سے جو ہے وہ نکل نہیں پائیں گے. یہ ایک خوفناک منظر ہے جو قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر جہنم کا اسی طرح کا منظر جو ہے وہ کھینچا گیا. سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 کے اندر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ آپ دیکھیں گے کہ مجرم سر جھکا کر کے کھڑے اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے ربنا ابصرنا وسمعنا اللہ دیکھ لیا سن لیا فرجعنا لوٹا دے ایک چانس دے دیا ہمیں بس نعمل صالحا نیک عمل کریں انا موقنون یقین دلا دے نہیں سنی جائے گی ان کی بات. سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 وہم یصرخون فیہا چیخیں گے اس کے اندر ربنا اخرجنا نعمل صالحا اللہ چھوڑ دے نکال دے ایک چانس دے دے. فرمایا نہیں وہم بخارجین منہا نکلیں گے نہیں. یہاں پہ ایک استثناء ہے ایکسیپشن ہے 1.1 اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے کہ اہل ایمان مسلمان وہ جب جائیں گے تو ان کو ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا کیونکہ احادیث اس کے اوپر جو ہے وہ شہادت دیتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو ہے وہ جہنم کے ہاسپٹل میں آپریشن ہوگا، جسم صحت مند ہوگا، اس قابل ہوگا کہ جنت میں جا سکے. اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں تو الگ ہے، لیکن اللہ کا اگر قضا یہ ٹھہری کہ سزا ہے تو پھر ڈھال کر کے پاک کر کے جنت کے قابل بنا کے بعد میں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. روایت میں آتا ہے جس نے کبھی یا احد یا اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی اپنی زبان میں کہے ہوں گے، اللہ کو یاد بھی کیا ہوگا، تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں پر خاص فرمایا کہ کافر وہم بخارجین منہا نہیں نکلیں گے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا. اللہ بڑی سے حفاظت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ